بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں؟ اسوہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری زندگی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم بطور سرچشمہ ہدایت۔ تو اس کی میں نے پہلے وضاحت کی تھی، تو آج ہم پوائنٹ نمبر 3 پڑھیں گے، انداز تربیت۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری انسانوں کے اخلاق اور رویوں کی اصلاح ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد اس ذمہ داری کو بطریق احسن پورا فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اچھے انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی کہ وہ معاشرے کے بہترین انسان قرار پائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے انداز تربیت میں یہ بات بنیادی نقطے کی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ نے پہلے خود عمل کر کے دکھایا، اس کے بعد لوگوں نے اس کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ تو دیکھیں، اس کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری جو تھی وہ انسانوں کو تربیت کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، ان کے رویوں کے بارے میں ان کی اصلاح کرنا۔ تو ان ذمہ داریوں میں سے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا احسن انداز تھا وہ یہی تھا کہ اس قدر اپنے صحابہ کو تربیت فرمائی کہ وہ معاشرے کے اندر بہترین اور کامیاب انسان قرار پائے۔ تو آپ خاتم النبیین کے انداز تربیت کے نمایاں ترین اوصاف حکمت اور بصیرت ہیں۔ آپ خاتم النبیین جب کسی کی تربیت فرما رہے ہوتے تو مخاطب کی ذہنی استعداد کو ملحوظ خاطر رکھتے، بے محل بات نہ فرماتے، موقع محل کا خصوصی لحاظ فرماتے۔ یعنی حضور علیہ السلام جب تربیت کا انداز اپناتے، تربیت کرتے، تو پہلے اس کا جو مخاطب ہوتا، جس کی تربیت کرتے، اس کا ذہنی استعداد دیکھتے، یعنی اس کا ذہن دیکھتے وہ کتنا سمجھ سکتا ہے اور کہاں تک سمجھ سکتا ہے، اور اس کے اندر جو سمجھنے والی وسعت ہے وہ کتنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام اسی وسعت کے مطابق اس سے بات کرتے، اس کو سمجھاتے، اس کی تربیت کرتے، بے محل بات نہ فرماتے، یعنی ایسی بات نہ کرتے جو بے موقع ہوتی اور اس تربیت کے خلاف ہوتی یا علیحدہ ہوتی۔ تو موقع کا خصوصی لحاظ فرماتے، یعنی موقع کی بات کرتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کی غلطی پر کبھی اس کو سرعام نام لے کر یا بات ٹوک کر تربیت نہ فرماتے، بلکہ نام لیے بغیر لوگوں کی اشارتاً نصیحت فرما دیتے تھے۔ ہاں، یہ سب سے بڑی اور اہم پوائنٹ ہے، اہم بات ہے۔ حضور علیہ السلام جب بھی کسی شخص کو دیکھتے، اگر کوئی غلطی پر ہے یا اس نے غلطی کی ہے، تو سرعام، جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو ہم سرعام اس کو جا کے بےعزت کرتے ہیں یا اس کو گالی دیتے ہیں یا اور بھی طریقے اپناتے ہیں، لیکن یہ تربیت نہیں ہے۔ تو تربیت ہماری یہ ہونی چاہیے جو حضور علیہ السلام کا طرز عمل ہے، حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو انسان کو غلطی پر اس کو سرعام ڈانٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو اچھی طریقے سے، احسن انداز سے اپنی تربیت کے مطابق اس کو نصیحت کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو صحابہ کرام نے بھی مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ان کو کمزوری لاحق ہو گئی، چہروں کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ آپ خاتم النبیین نے جگہ پر جہاں کافی لوگ جمع تھے ان کو خطاب کر کے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کسی کو دیکھ کر وہ طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ ایک بندہ دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ خاتم النبیین نے ان کو نام لے کر مخاطب کرنے کی بجائے اشارے سے بات کی تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ خاتم النبیین جب بھی نصیحت فرماتے تو اس بات کا خیال رکھتے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ نصیحت کے وقت آنکھوں میں محبت، شفقت کی چمک ہوتی اور چہرے پر سختی کی بجائے نرمی کا انداز جھلکتا تھا۔ اگر کبھی اس بات کی ضرورت ہوتی کہ غلطی پر فوراً براہ راست متنبہ کر دیا جائے تو انتہائی نرمی اور نہایت دل سوزی اور محبت کے انداز میں سمجھاتے تاکہ مخاطب حق بات قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک دیہاتی مسجد نبوی کے ایک گوشے میں پیشاب کرنے لگا، حتیٰ کہ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ خاتم النبیین نے پانی کا ڈول طلب فرمایا جو پیشاب پر بہا دیا گیا۔ اس اعرابی صحابی نے دین کی سمجھ آ جانے کے بعد اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اٹھ کر میرے پاس ہیں، مجھے نہ ڈانٹا نہ برا بھلا کہا، بس یہ فرمایا یہ مسجد ایسی جگہ ہے
کہ اس میں پیشاب نہیں کیا جاتا، یہ تو اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا واقعہ اور کتنی پیاری حدیث ہے میرے آقا کی، کہ اس نے مسجد کے اندر بھی اگر اس نے اپنی حاجت کی تو حضور علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں کہا وہ کھڑے ہو جاؤ یہ کیا کر رہا ہے، نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہر گئے، جب اس نے حاجت پوری کر لی پھر اٹھ کے حضور علیہ السلام نے اسے سمجھایا، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، بڑے پیار سے حضور علیہ السلام نے شفقت فرمائی۔ آپ خاتم النبیین کا انداز لوگوں کے ساتھ کس قدر محبت امیز اور مشفقانہ تھا۔ اچھا، اوپر جو حدیث پڑھی ہے اس کے اندر ایک اور بات بھی، یہاں تو مختصر حدیث بیان کی گئی ہے، لیکن جب وہ حاجت کر رہا تھا تو صحابہ اٹھے اس کو مارنے کے لیے، حضور علیہ السلام نے روک لیا۔ اب دیکھیں کیسے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ حضور نے فرمایا اس کو پیشاب کرنے دو، ٹھہر جاؤ۔ دیکھیں صحابہ اس امید سے اٹھے کہ اس کو مارتے یا اس کو ڈانٹتے، لیکن حضور علیہ السلام نے روک لیا۔ آج کل اکثر و بیشتر یوں ہوتا ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہوتی ہے یا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بجائے اولاد کی تربیت کرنے کے، ان کو سمجھانے کے، تو ہم ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تربیت کے ساتھ ساتھ کچھ اخلاق بھی سیکھیں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر جو ہم دین پڑھ رہے ہیں، اسلام پڑھ رہے ہیں یا ہم یہ تعلیم پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہماری زندگی کے اندر روز روشن کی طرح واضح نظر بھی آئے کہ ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ بن رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تعلیم تو پڑھ رہے ہوں لیکن اندر سے جہالت نظر آ رہی ہو۔ اور اللہ کریم اپنے خاص کرم سے ہم سب کو نظر رحمت عطا فرمائے۔ آپ کا انداز لوگوں کے ساتھ کس قدر محبت امیز و مشفقانہ تھا، شفقت والا، اس کا انداز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 10 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، جو کام میں نے جس طرح بھی کر دیا، آپ خاتم النبیین نے یہ نہیں فرمایا یہ کیوں کیا، اگر کوئی کام نہ کر سکا تو یہ نہیں فرمایا یہ کیوں نہیں کیا۔ دیکھیں کیسی پیاری حدیث ہے۔ اصلاح و تربیت کے سلسلہ میں آپ کا ایک خاص اسلوب یہ بھی رہا کہ آپ زیادہ لمبے اور طویل واعظ نصیحت سے گریز فرماتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ حیرت انگیز اعجاز تھا کہ آپ بڑی بڑی باتوں کو مختصر سے جملوں میں بیان کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین کو جوامع الکلم کی خصوصی صفت عطا کی تھی۔ تو حضور علیہ السلام مخاطب کے جذبات اور احساسات کے علاوہ وہ مزاج اور نفسیات کا بھی لحاظ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ خاتم النبیین کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ دیکھنے میں ایک معمولی سے سوال تھا جس کا کوئی بھی جواب دے کر بات ختم کر دی جاتی، مثلا قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی جاتی یا آپ فرماتے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وغیرہ، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اب خاتم النبیین نے جب دیکھا کہ ایک شخص پر قیامت کی فکر طاری ہے تو اس کے وقوع کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو آپ خاتم النبیین جواب دینے کے بجائے خود ہی سوال کرتے ہیں تو تو نے اس دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو سوال کے ذریعے سے آپ خاتم النبیین ایک حقیقت ذہن نشین کرائی کہ اصل مسئلہ یہ نہیں قیامت کب آئے گی، بلکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی۔ دیکھیں کتنی پیاری ہے حدیث۔ اگر قیامت دیر سے بھی آئے مگر ہماری طرف